السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت 284 سے 286 تک، آیت 284 to 286، آج بس 3 آیات ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سما کی جمع سماوات، کیونکہ ساتھ ہیں اس لیے جمع آیا ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وان اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، اصل میں تھا تبدونا، نون ساقط ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور تبدو جو ہے یہ ابدا یبدی ابدا سے ہے، ایسی بات کو ظاہر کرنا جسے چھپانے کی کوشش کی جائے، جسے انسان چھپانا چاہے تو اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے۔ یہ اخفاء کا اپوزٹ ہے، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ با دال واو۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے، ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، نفس کی جمع انفس، او یا تخفوہ یا تم چھپاؤ گے اس کو، اخفا یخفی اخفا چھپانا، خا فا یا اس کا روٹ ہے، یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا، حساب لے گا تم سے، حاسب یحاسب محاسبہ حساب لینا، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، فیغفر پھر بخش دے گا، معاف کر دے گا، غفر یغفر لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور مغفرت کہتے ہیں گناہوں کے ڈھانک دینے کو اور ان سے تجاوز کرنے کو، ستر الذنب والتجاوز عنہ، لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، شاء یشاء سے، شیء مصدر ہے، ویعذب اور عذاب دے گا، عذب یعذب تعذیب عذاب دینا، ٹو پنش، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر بروزن فعیل، قاف دال را اس کا روٹ ہے۔ قدیر وہ ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ جو چاہے کر لے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں۔ آمن ایمان لائے، آمن یؤمن ایمان، الرسول رسول، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کی گئی، الیہ طرف اس کے یعنی رسول کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مؤمن، مؤمن کی جمع ہے مؤمنون، کلن سب کے سب، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، ملکن کی جمع ملائکہ، اور روٹ کیا ہے؟ حمزہ لام کاف الک یألک، پیغامبری، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، کتاب کی جمع ہے کتب، ورسلہ رسول کی جمع ہے رسل اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، فرق یفرق تفریق جدائی ڈالنا، الگ الگ کرنا، تفریق کرنا، ٹو ڈسٹنگ، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، رسل رسول کی جمع، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، اطعنا کا روٹ ہے طا واو عین، طوعن خوشی سے بات ماننا، غفرانک بخشش تیری، غفران مصدر ہے، غفر یغفر سے غفران مصدر ہے، تیری بخشش،
ربنا اے ہمارے رب، اصل میں تو یہ ربنا ہونا چاہیے لیکن یا محذوف ہے، اس کے شروع سے یا جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے جو حرف ندا ہے. وَإِلَيْكَ اور تیری طرف، المصیر لوٹنا ہے پلٹنا ہے، صاد یا را سیرن، اور مسیر اسم ظرف مکان بھی ہے اور مصدر بھی ہے، لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، قرارگاہ. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، کلف یکلف تکلیف کسی پہ کوئی بوجھ ڈالنا، مشقت میں مبتلا کرنا. نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق. وسعت اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی وسعت اس کی فراخی، مراد ہے کیپیسٹی، طاقت، یعنی اس کی طاقت اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ڈالنا چاہے تو روک کون سکتا ہے. لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، کسب یکسب کسب کوشش سے کچھ کمانا، وعلیہا اور اسی کے ذمہ ہے، مکتسبت جو اس نے کمائی کی کوشش کی. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مؤاخذہ کر ہمارا، اخذ یأخذ سے، حمزہ خا ذال اس کا روٹ ہے، مأخوذ جو اردو میں لکھا جاتا ہے وہ بھی اسی سے ہے، اور مؤاخذہ ہوتا ہے کسی کو اس کی غلطی پر پکڑنا. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، نسیان جاننے کے بعد کوئی چیز نہ جاننا. نسیان کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. کیسے؟ یعنی آپ کو ایک بات پہلے یاد تھی اور پھر بھول گئی، تو جو چیز پتہ ہی نہ ہو، یاد ہی نہ ہو، اس کو نسیان نہیں کہتے. او اخطأنا یا ہم نے خطا کی. خطا کہتے ہیں غلطی کو جو جاننے کے بغیر ہوتی، جہالت کی وجہ سے ہوتی. یہ دونوں میں فرق ہے. نسیان کیا ہے؟ جاننے کے بعد بھولنا، اور خطا کیا ہے؟ جانے بغیر بھولے رہنا، غلطی کر جانا. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال، حمل یحمل بوجھ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ. اسر کہتے ہیں شدت اور مشقت کو، یعنی ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی یہود و نصارہ پہلی امتیں. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، حمل یحمل تحمیل بوجھ اٹھوانا، ایک ہے بوجھ ڈالنا اور ایک ہے بوجھ اٹھوانا. تحملنا یعنی ذمہ داری عائد کرنا. ما جو، لا نہیں، طاقت اردو میں استعمال ہوتا ہے، لنا ہمارے لیے، بھی اس کی، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، ہم کو معاف کر دے. عین فا واو عفو، گناہ کو اعمال نامے سے مٹا دینا. عفو کیا ہے؟ معاف کر دینا، مٹا دینا. وغفر لنا اور ہمیں بخش دے، اور مغفرت کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. اصل میں یہ لفظ مغفر سے ہے. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے، لوہے کی بہت بڑی ٹوپی جو پہلے زمانے میں لوگ تیر اور تلوار کے وار سے بچنے کے لیے سر کی حفاظت کے لیے پہنا کرتے تھے. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، have mercy on us. انت تو ہی مولانا ہمارا مولا ہے. مولا کا لفظ جو ہے یہ واو لام یا سے ہے، اور اس کے کئی ایک معنی، مددگار کے معنوں میں بھی آتا ہے، حامی و ناصر، پروٹیکٹر، اور کسی کام کا ذمہ دار، متولی الامر جسے تولا کے معنوں میں لیا جاتا ہے، مالک. فانصرنا پھر مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر قوم کافر کے، اور الکافرین میں ہر قسم کے کافر آ جاتے ہیں. چلیے اب اس کی ہم تفسیر پہ آتے ہیں انشاءاللہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے
جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سوچئے کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور کیا کچھ ہے زمین میں. کیا آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہی ان کا خالق ہے. اسی لیے وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، نہیں وہی مالک ہے اور وہی ان کی تدبیر کر رہا ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اس میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو خود مختار ہے، جس کو کچھ آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی اس کے امتحان کے لیے ہے کہ اس آزادی کو پا کر وہ کرتا کیا ہے. جبکہ ہم سب کے لیے بھی دراصل اللہ نے جو چاہا وہ کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. ہم بھی اسی کے ہیں اور ہمارا ظاہر و باطن بھی سب اسی کا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس کو جانتا ہے. اسی لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسے چھپا کے رکھو، وہ سب جانتا ہے. اسی لیے وہ کیا کرے گا؟ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، وہ اس پر تمہارا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اعمال نامہ دیکھنے کے بعد جس سے چاہے گا درگزر کرے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اسے پکڑ لے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہر چیز پوری کی پوری اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. پھر ہم کہاں جا سکتے؟ یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری اصلیت. ہم اسی کے ہیں، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اور ہمارا تمام تر حساب اور تمام تر معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے. پھر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کے وفادار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اور معاملہ درست کر لیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، ہم اس سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے. ہم اس کی طرف رجوع کریں یا نہ کریں، خوشی سے آئے یا مجبوری سے آئے، سب اس کو پتا ہے. ہمیں بظاہر جو آزادی ملی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اسی لیے جب دل چاہتا نماز پڑھتے ہیں، جب دل نہیں چاہتا نہیں پڑھتے، دل چاہتا خیرات کرتے، دل نہیں چاہتا نہیں کرتے. لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جائے گی. اس دل کا بھی حساب ہوگا، صرف ظاہری اعمال کا نہیں. جو کچھ دلوں میں ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی. یہ تو ہے اس آیت کا خلاصہ. تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھیے اس میں. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں. وہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، خواہ وہ انسان ہیں یا جنات ہیں یا ملائکہ ہیں یا جانور ہیں، خشکی کے رہنے والے ہیں یا پانی کے اندر رہتے ہیں یا ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں. ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے اور ایک ایک ایٹم کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں. کوئی اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کسی اور نے نہ یہ سب بنایا ہے اور نہ بنا سکتا ہے، اور نہ کسی اور کا ان پہ کنٹرول ہے. اگر ہے بھی کسی چیز پر تو بالکل وقتی کنٹرول ہے. کوئی بھی چیز جو آپ بناتے ہیں وہ آپ کے نام سے منسوب ہوتی کہ وہ آپ کی، آپ نے اپنا گھر بنایا، وہ آپ نے اپنے نام لگوا لیا، ٹھیک ہے، آپ نے بنوایا تھا، آپ کا حق ہے. لیکن آسمان
آپ نے نہیں بنائے، میں نے نہیں بنائے، یہ زمین میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، یہ درخت میں نے نہیں اگائے، یہ پھول اور پھل میں نے نہیں نکالے نہ آپ نے نکالے، لہٰذا ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں وقتی طور پر ہمارے فائدے اور استعمال کے لیے دی گئی ہیں ہمیں، اور ساتھ آزادی دے دی گئی کہ جیسے چاہو استعمال کرو. ہدایت کے راستے واضح کر دیے گئے، چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو اور نہیں چاہتے تو نہ چلو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں بیٹھے نہیں رہو گے، تمہیں واپس آنا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر روز دن نکلتا ہے اور پھر دن کا ایک اختتام ہوتا ہے. موسم آتا ہے پھر وہ ایک اختتام کو پہنچ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز پر آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیسے کیسے انسان دنیا میں آئے لیکن ہمیشہ نہیں رہے یہاں. خواہ کتنا ہی کوئی نیک تھا، یا کتنا ہی کوئی امیر تھا، یا کتنا ہی کوئی طاقتور تھا، یا کتنی ہی بڑی اس کی حکومت تھی، سب کے سب جو بھی آئے سب واپس گئے. دارا و سکندر سبھی کی واپسی تھی، اور ہماری بھی واپسی. پر واپسی کا یہ سفر بہت اہم سفر ہے. واپسی حساب کے لیے ہے، محاسبے کے لیے ہے. کس چیز کا حساب اور محاسبہ؟ کہ وہ آزادی جو میں نے تم کو دی تھی اس کا کیا کیا؟ وہ جو مرضی دی تھی تم کو اس کا کیا کیا؟ اس مرضی کو میری مرضی کے تابع کیا یا نہیں کیا؟ جو مال تمہیں دیا اس کا کیا کیا؟ اسے میری مرضی کے مطابق خرچ کیا یا اپنی مرضی کرتے رہے؟ اس صحت اور جوانی، جسم اور جان، طاقت، ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، دل دماغ زبان، یہ سب تو میں نے دیا تھا تم کو، پر ان پر صرف اپنی ہی مرضی کرتے رہے. ان میں سے کچھ میری بھی مرضی کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہے ہم سب کا حساب. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے. فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے، یعنی سب کے سامنے کرو گے، سب کے سامنے رکھ دو گے، کیا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، اسے بول کے بتا دو گے، اپنے عمل سے بتا دو گے، او تخفوہ، یا نہیں بتاؤ گے کسی کو، چھپا کر ہی رکھو گے اپنے دل کے اندر. اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، کتنے خیالات ہوتے ہیں، کتنی سوچیں ہوتی ہیں. سارا وقت ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے. ہم بول رہے ہوں، ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں. ایک دماغ ایسی چیز ہے کہ جس کو چین نہیں، حتیٰ کہ سو کے بھی نہیں، اس میں خواب دیکھتے رہتے ہیں. وہ ہر وقت سرگرم عمل ہے. روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے ہمارے خیالات. کہا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 800 چیزیں انسان کے دماغ سے گزر سکتی ہیں. یعنی بیک وقت کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا سب باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو؟ سب کچھ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. مشکل یہ ہے کہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے نا. کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ہماری دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا میں یہ فلاں کو بتاؤں گی، یہ ایسا کروں گی، یہ ویسا کروں گی، اچھا یہ میں لکھ لوں گی، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے. سب خیالی پلاؤ ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ارمان ہوتے ہیں دل کے جو دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، وہ زبان پہ آ ہی نہیں پاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں لانا چاہتے، لانا بھی چاہتے پھر بھی نہیں لا پاتے، صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ خود ہی سوچ کے خود ہی بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں کوئی نسیان نہیں، وہ نہیں بھولتا. تو ذرا سوچئے کہ ہمارے دماغ کے اندر برق یعنی بجلی کی رفتار سے کام ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ دماغ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ایک کمپیوٹر سے تشبیہ دی جائے تو وہ کمپیوٹر اگر انسان بناتا تو اس کا سائز امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی طرح ہوتا، اتنا اونچا ہوتا. تو پھر آپ خود سوچیں ہم اسے کہاں لیے پھرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی بند کے رہ جاتے، کہیں چل پھر ہی نہ سکتے. یعنی اگر یہ اندر کام نہیں کرتا، باہر اسے رکھ دیا جائے، یعنی اتنے کرنٹس دوڑ رہے ہیں اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر بھرا ہوا کہ مسلسل کئی جہتوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم سب کچھ باہر لائیں. لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لانا بھی نہیں چاہتے، کسی کو نہیں بتانا چاہتے، کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو، کسی کو نہ بتاؤ،
وہ تمہارے سیکرٹ صرف تمہارے اپنے ہی اندر ہوں. اور کیوں نہ بتاؤ؟ بعض اوقات بتانے کا موقع بھی ہوتا ہے، کوئی اچھا آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھے خیالات ہوتے ہیں جو شیئر کیے جا سکتے ہیں. ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں شیئر کرتے، کبھی شرما جاتے ہیں، کبھی ایسے سستی کے مارے نہیں بولتے. تو چھپا کے رکھو تب بھی وہ جانتا ہے. پھر بات صرف اتنی نہیں ہے بلکہ ہوگا کیا، یہ ساری اندر کی دنیا بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے صرف ظاہری اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ نہیں، وہ اندر بھی اسکینر لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کیا کیا خیال میں سے گزرا ہے سب لکھا جا رہا ہے، سب کا سب. ہمارے ارادے اور نیتیں، خواہشات، تمنائیں، حرص، توقعات، امیدیں، اس سب کچھ لکھا جاتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا بھی حساب لیا جائے، پوچھا جائے انسان سے کیا کر کے آئے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، سارا کچھ لے لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. ہے نا خطرے کی بات؟ کیونکہ بہت سے کاموں پر تو ہم قادر ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. مثلا کسی کو دو لگانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، نہیں لگاتے، کیونکہ ہاتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات زبان سے بہت سخت بات نکالنے کو دل چاہتا ہے لیکن انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں، یہ بات دوسرے کو ہرٹ کر جائے گی، چھوڑو اس کو. یہ بعض اوقات بہت اچھی بات بھی کہنے کو دل چاہتا ہے، پھر انسان کہتا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں، پھر سے کبھی. لیکن جو دماغ میں وہ تو کنٹرول میں ہی نہیں، جو دل میں وہ تو کنٹرول میں ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پکڑ ہوگی؟ کیا پوچھ ہوگی؟ کیا جزا یا سزا ہوگی اس پر؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کو بہت پریشانی ہوئی، بہت فکر لگی ان کو کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی اگر سمجھ آئی ہو یہ آیت تو فکر لگی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو پھر تو موج ہی موج ہے. اسی لیے تو بہت سے لوگ پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں. بات یہ ہے کہ قرآن چونکہ موجود ہے، نہ سیکھنے کے اوپر بھی پوچھو گی کہ خزانہ موجود ہے، کھولا کیوں نہیں، اس نعمت کا حق کیوں نہیں ادا کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر اس کی پوچھ ہوگی پھر تو بڑی مشکل ہوگی. تو اگر ہم قرآن پاک اور سنت کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی کہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ خیالات جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں اور وہ بس آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس میں سے ایک وسوسہ ہے. اور وہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. وہ کیوں ڈالتا ہے؟ وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے، ہمارا ایمان بھی وہیں پر ہے، ہمارا یقین بھی، ہمارے نیت اور ارادے بھی دل کے اندر ہے، اور شیطان بھی وہی نظر لگا کے رکھتا ہے. جب دل غافل ہوتا ہے فوراً آ کے قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور اگر قبضہ نہیں بھی جما سکتا دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے وہاں خرابی کرتا رہتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو ایمان میں بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر اور زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اندر خلل ڈالتا ہے. وہ عام انسانوں تو کیا، پیغمبروں کے اندر بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. القى الشیطان فی امنیتی، اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح بھٹکاؤں، اس کا فوکس جو ہے وہ ختم کروں، کیونکہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. لہذا اس کو یہ بات حاسد کو یہ اچھی نہیں لگتی بالکل بھی کہ ہم اللہ کے بندے بنے، یا ہمارا کوئی اللہ سے تعلق ہو، یا اللہ سے محبت ہو، یا ہم اللہ کے فرما بردار اور خالص سچے اور پکے اسی کے بس بن کے رہ جائیں. یہ نہیں وہ چاہتا. لہذا وہ وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ برے خیالات آتے ہیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے. صحابہ کرام نے اپنی اس مشکل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہمارے اندر آئے. اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف، مومنوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف، نیکی کے کاموں کے خلاف وہ دل میں بری بری باتیں ڈالتا ہے. اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم سوچیں بھی. اس سے بہتر ہے کہ ہم جل جائیں، جل کے کوئلہ ہو جائیں، بنسبت اس کے کہ وہ خیال ہمارے اندر سے بھی گزرے لیکن پھر بھی آ جاتا ہے. کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، ایمان کی علامت. کیونکہ ڈاکو کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خزانے ہوتے ہیں. تو شیطان ایک ڈاکو کی طرح ہے،
وہ اس دل پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جہاں پر ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل اب نیکی کی مجلسوں میں لگنے لگا ہے یا نیک لوگوں کے ساتھ اسے محبت ہونے لگی ہے, تو وہ آ کے ان کے خلاف بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان اگر اس کا شکار ہو جائے, اس کے پندے میں آ جائے, تو وہ ان سے دور ہو جاتا ہے, اور جو ہی وہ نیکی کی مجلس صالح لوگوں کے گروہ سے دور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تو شیطان کا شکار آسانی سے بن جاتا ہے, جیسے تنہا بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے. تو ایسا انسان جو اپنے اون پر ہی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس کو آسانی سے اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے. تو بہرحال یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. وسوسہ کیا ہے؟ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال, کہ جو ہمارے ایمان کے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے یا اس کے اندر خلل ڈالنا چاہتا ہے. تو ایسے وسوسے خواہ کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو, آئیں اور چلے جائیں, اور آپ ذکر نہ کریں ان کا, کسی کے سامنے بول کے نہ بتائیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایسا وائرس ہے کہ جس کے کان سنے گا اس کو بھی پکڑ لے گا. وہ شیطان یہاں سے وہاں جا داخل ہوگا. تو کیا حکم ہے کہ ایسے خیالات بس وہ اندر کے اندر ہی رہیں, بولے نہیں. تو اس پر نہیں پکڑ ہوگی, اس کا حساب نہیں ہے. فَيُحَاسِبُكُمْ, وہ سامنے آئے گا رجسٹر, لیکن پکڑ نہیں ہوگی. محاسبہ یعنی مواخذہ یا سزا نہیں اس پر ملے گی. کیونکہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کا حکم دیا, جس کی ہم میں طاقت تھی وہ تو ہم نے کر لیا, لیکن جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کی ہمیں طاقت نہیں, اس پہ ہم قادر نہیں, کیونکہ شیطان جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, ہم بھاگ نہیں سکتے. کہاں جائیں, اپنا آپ ساتھ ہی ہے ہر وقت, بھاگیں گے وہ بھی ساتھ بھاگے گا. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم بھی وہی کہو جو تم سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا, سمعنا و عصینا, ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں. نہیں, قولوا سمعنا و اطعنا, کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر آپ نے اگلی آیت میں جو دعا آتی ہے وہ سکھائی, غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو چیز ہمارے بس میں نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں, خود ہی چلی آ رہی ہے اور نکل بھی جاتی ہے, اس پر پھر پوچھ نہیں. اتنی بات واضح. وسوسہ خواہ کتنا بھی برا خیال ہو اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا نیک لوگوں کے بارے میں, اگر وہ دل میں ٹھہرتا نہیں اور انسان اس پر پشیمان ہے اور اس کو منہ سے بولتا نہیں, تو اس پر پکڑ نہیں. اب کچھ اور خیالات ہیں دوسری طرح کے, ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ خیالات جو آتے ہیں اور ہمارا ارادہ بن جاتے ہیں, ہم اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں. مثلا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا, اب آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں اس کو ایسا اور ایسا مزہ چکھاؤں گا, اور آپ اس پر عزم کر لیتے ہیں, پکا ارادہ. لیکن پھر آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے, اللہ کا تقویٰ جاگ اٹھتا ہے, کہ وہ بھی دل کے اندر ہی ہے نا, وہ دوسری طرف سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے اللہ نے ظلم کی اجازت نہیں دی, میں نہیں کروں گا. یا یہ کہ میں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں اس شخص کو. اب یہ جو پہلا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں فلاں کے ساتھ ایسا اور ایسا برا کروں گا, تو وہ آپ کا ارادہ تھا. تو جو پکا ارادہ ہوتا ہے اس پر تو پکڑ ہوتی ہے, کیونکہ نیت اور ارادے پر جزا سزا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت سارا گمان کرنے سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو جو گناہ ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا, ان کی پوچھ ہوگی. تو اگر آپ نے کوئی بری نیت کی اور پکی نیت کر لی, اور پھر آپ کو خیال آ گیا اور آپ نے اس کو کیا نہیں, تو اس خیال پہ معافی ہے, خواہ آپ کا کتنا بھی برا ارادہ تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا, معاف کر دیا. معاف کرنا کس کے لیے ہو, صرف اللہ کے لیے. اگر آپ نے کسی سے ڈر کے چھوڑ دیا تو پھر پوچھ ہو سکتی. دوسری طرح کا ارادہ کیا ہے کہ بس ارادہ کیا اور چھوڑ دیا, نہ اللہ کے لیے نہ بندوں کے لیے, بس آیا اور گیا, اس میں بھی پوچھ نہیں. تیسری قسم ہے تمنا اور حرص کی. مثلا کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ غلط رستوں میں لگا رہا ہے, آپ اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور آپ بھی تمنا کرتے ہیں میرے پاس بھی مال ہو,
ہے کچھ نہیں. آپ کے دل میں خواہش ہے, تمنا ہے, حرص ہے, لالچ ہے کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو تو پھر میں بھی کیا کروں گا, اسی جیسے غلط کام کروں گا. اس پہ پکڑ ہے. خواہ مال نہ بھی ہو, صرف ارادے پہ بھی پکڑ ہے. کیوں برا سوچ رہے ہو؟ جو انسان برا سوچتا ہے وہ ایک دن برا کر بھی بیٹھتا ہے, اللہ یہ کہ وہ چھوڑ دے. اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو پھر نہیں پکڑ ہوگی, لیکن اگر وہ اسی حرص میں اسی لالچ میں مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی. چوتھی چیز, اور اس کی دلیل ہے ایک حدیث میں, 4 طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک وہ ہیں جن کے پاس مال ہے اور وہ اچھے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. دوسرے وہ جس کے پاس مال تو نہیں, نیت بڑی اچھی ہے, اس کا بھی اجر دوسرے کے برابر ہو جائے گا. تیسرا وہ کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ برے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اس کی تو پکڑ ہے. اور چوتھا وہ جس کے پاس نہ مال ہے اور تمنا اس کی خراب ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں بھی برا کروں گا, تو اس کی پھر پکڑ ہے صرف اس کی تمنا کی وجہ سے, بری خواہشات کی وجہ سے. چوتھی چیز, آپ کا ارادہ بھی ہے اور اسباب بھی میسر ہیں, لیکن آپ کسی وجہ سے کر نہیں سکے, کوئی بھی وجہ بن گئی. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب 2 مسلمان آمنے سامنے آئے تلوار لے کر اور ان میں سے ایک دوسرے کو مار دے, دونوں جہنم میں. تو پوچھا گیا کہ ایک نے تو مارا دوسرے نے تو مارا نہیں, وہ کیوں؟ کہا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مار دیتا. تو اب اس کو بھی قاتل برابر ہی سزا ملے گی جس نے قتل کا صرف ارادہ کیا تھا. ارادہ بھی تھا, اسباب بھی تھے, لیکن کسی وجہ سے اس کے اسباب کام نہیں آئے, کسی اور کے اسباب آ گئے کام, تو اس کی بھی پکڑ, اس پہ محاسبہ ہے. واضح سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ الحمدللہ. فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, خواہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ جو تمہارے دلوں میں ہے, کل قیامت کے دن دلوں کے اعمال کا بھی محاسبہ ہوگا. یحاسبکم بہ اللہ, وہ تمہیں اس پہ پکڑ سکتا ہے. کس پہ پکڑے گا اور کس پہ نہیں, اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی گئی. فیغفر لمن یشاء, پھر معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا, کیونکہ مالک یوم الدین وہ ہے, پورا اختیار اس کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اسی لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں جہنمی ہے یا فلاں جنتی ہے. دونوں چیزیں منع کی گئیں. کوئی بھی انسان جو زندہ ہو یا مردہ ہو, ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ججمنٹل رویہ اختیار کریں اور ہم فتوے دینے لگے یا فیصلہ کرنے لگے. میں یقین سے کہتی ہوں یہ فلاں شخص جنت میں جائے گا. یو ہیو نو اتھارٹی ٹو سے دیٹ. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو جنت میں بھیج سکیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کو پکڑا تھا. عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے, تو آپ نے کہا تمہیں کہاں سے پتہ چلا. اور اسی طرح کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جہنم میں جائے. اگر کسی نے کسی کو کہا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت میں بھیج دے اور یہ کہنے والے کو پکڑ لے. تو ہمیں اپنی زبانوں کی احتیاط اور حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے بارے میں فیصلے نہیں دینے چاہیے, نہ کسی کے ظاہری اعمال پر اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ایک شخص معلوم نہیں اس کی کیا مجبوریاں, کیا حالات ہیں, وہ کسی خاص سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. لوگوں پر تبصرہ کرنے کی بجائے, لوگوں کے بارے میں ہر وقت رائے دینے کی بجائے ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. لیکن اکثریت کو شیطان یہ بھلوا دیتا ہے اور لوگ کیا کرتے رہتے ہیں, ہر وقت دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کہیں 2 لوگ بیٹھیں گے کسی تیسرے کو لے کے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے, فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے. تو کسی کی بات کرنے کی بجائے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنا حساب لیں, اپنے آپ کو دیکھیں, کیونکہ معاف کرنے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. سارے اللہ کے بندے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. وہ اپنے اختیار کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا بے سوچے سمجھے. مخلوق اس کی اپنی ہے, اگر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ بھی دے, سزا بھی دے, تو بھی وہ ظالم نہیں. کیوں؟ اچھا اگر یہ کاغذ آپ کا ہے اور آپ اسے پھاڑ رہے ہیں تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھی ہائی آپ کاغذ کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرا کاغذ ہے, میری مرضی. اس کو تو آپ کچھ نہیں کہیں گے, ہاں بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہاری مرضی تمہارا کاغذ. ہم سب بھی کس کے ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض,
سب کچھ اللہ کا ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، جس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ حقدار ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں اور 99 قیامت کے دن ہے، اور پھر فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے کرے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی مومن کو تنہائی میں لے کر اس کے اعمال نامے کو دیکھے گا اور اسے دکھاتا جائے گا اس کی برائیاں، اس کا سارا کچھ، اور پورا نام اعمال سب دکھایا جائے گا۔ مانتے ہو اس کو؟ مانتے ہو؟ تو مومن اقرار کرے گا، ہاں میں مانتا ہوں، سب میں نے غلطیاں کی ہیں۔ دنیا میں بعض اوقات ہم نہیں مانتے، لیکن وہاں سب مانیں گے، مانے بغیر چارہ بھی کہاں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، کس کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ اور جب انسان اپنی برائیوں کی کثرت دیکھے گا تو ڈر جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے ان کو دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا، لوگوں سے بچا کے رکھا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی تمہیں بخشنا۔ اور ہوپ فلی اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، کیونکہ دلوں کے اندر کیا کیا ہے؟ ساری ریاکاری، نفاق، حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ سب کچھ کہاں بستا ہے، کہاں جمع ہوا؟ کتنا بھی دلوں کو صاف کر لیں، روز صاف کرتے ہیں، روز کچھ نہ کچھ آ جاتا، ایسا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بالکل پاک دامن ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم، مت کہو اپنے آپ کو پاک ہوں میں تو کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ بہت سے لوگ اپنی پاک دامنی کے بہت دعوے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ کیسے نہیں سوچتے؟ انسان ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، انسان ہیں، دل میں باتیں آ جاتی ہیں، تو اپنی تعریفیں اور اپنی پاک بازی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو وہ سب جو دلوں میں ہر وقت ہلچل مچی رہتی ہے، اور وہ جو نفرتیں، جو کینے نکال نہیں پاتے، بعض اوقات کسی کی زیادتی کو بھول ہی نہیں پاتے، اور برملا بھی کہتے ہیں کہ یہ تو میں کبھی نہیں بھولوں گی، یہ نہیں میں بھول سکتی، تو وہ سب اندر ہی جمع ہے نا، کہیں نہ کہیں اندر چپکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سلائڈ کھول کے سامنے رکھے گا تو وہ داغ نظر آئیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کو جب چمکاتے ہیں، مثلا میز کو چمکا رہے ہیں، بیچ کا حصہ تو خوب چمک جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کنارے گندے رہ جاتے ہیں اور ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ کناروں پہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل کا مسلسل محاسبہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور حسد اور بغض اور کینہ نکالتے رہتے ہیں، لوگوں کو روز معاف کر کے سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کے پردے ہیں نا، کہیں تہے ہیں، کسی نہ کسی تہ کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا رہتا ہے، اور جو ہی اس کو موقع ملتا ہے اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے شریف اور کتنے اچھے، پھر ہمارے ریئیکشنز بتاتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ عام حالات میں تو سبھی نارمل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے جو اس کی مرضی کے 100% خلاف ہوتی ہے۔ پھر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس وقت وہ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور تھامتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں اور صاف ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا قادر ہے، ایسی قدرت اور طاقت ہے اس کی کہ جسے وہ اندھا دھند دنیا کے بادشاہوں کی طرح استعمال نہیں کرتا۔ اس کی ہر مشیت حکمت پر مبنی ہے، اس کی چاہت کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر۔ اچھا، ہماری چاہتیں کس پر مبنی ہوتی؟ بعض اوقات سمجھداری پر، بعض اوقات ناسمجھی پہ۔ مثلا بعض لوگوں کو کالا رنگ پسند ہے، اگر آپ پوچھے کیوں، تو کہتے بس ہمیں پسند ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا وزڈم ہے، بس صرف خواہش ہے۔ تو ہمارے تو بہت سے فیصلے ہماری خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی حکمت اور سمجھ بوجھ اور عقل کی بات نہیں ہوتی، بالکل چائلڈش رویے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ہمارے۔ ہم ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں ہوتی، کوئی بھلائی نہیں ہوتی، لیکن بس پھر بھی بس منمانی کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، تو وہ جو چاہے صرف خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور وہ ظالم بھی نہیں ہے۔ اسی کے ہیں اچھی اچھی صفات، اور سب سے بہترین ہے وہ ہمارا رب۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جزا اور سزا سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام ایمان درست کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔